شرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ حدیث نمبر 13 صاف ستھرائی و نفاذت تنزہ فإن الاسلام نطیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ حدیث نمبر 14 ماں کا مقام الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حدیث نمبر 15 باپ کا درجہ الام والد اوسط ابواب جنہ، باپ جنت کے دروازے سے بیچ کا دروازہ ہے۔ حدیث نمبر 16 چاچا اور خالہ کا مرتبہ الام والد الخالۃ والدہ، چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 17 پڑوسی حقوق للجار حق، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ حدیث نمبر 18 بڑوں کا ادب فلیس منا من لم یؤخر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 19 اخوت المسلم، اخو المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 20 شیرِ کلامی الکلمات الطیبات الصدقہ، اچھی بات کرنا نیکی ہے۔ حدیث نمبر 21 بردزبانی من بدا جفا، جس نے بردزبانی کی اس نے ظلم کیا۔ حدیث نمبر 22 خوش خلقی حسن الخلقی نفس الدین، خوش خلقی آدھا دین ہے۔ حدیث نمبر 23 رحم نہ کرنے کا نتیجہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 24 معاف کرنے کا فائدہ خیر المال العفو، معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ حدیث نمبر 25 غرور کرنے کا نتیجہ ما تکبر وضع اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 26 عاجزی کی برکت ما تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 27 زیادہ ہنسی کا نقصان کا ضرورت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 28 سچائی کی طاقت قل الحق وإن كان مرا، سچ بات کہو گرچہ وہ کڑی معلوم ہو۔ حدیث نمبر 29 جھوٹ کا نقصان الکذب ينقض الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 30 غصہ نہ کرنے کی تاکید اجتنبوا الغضب، غصے سے پرہیز کرو۔ حدیث نمبر 31 غیبت کی برائی الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بڑھ کر ہے۔ حدیث نمبر 32 چغر خور کا نتیجہ لا يدخل الجنت قطع، چغری خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 33 رحم کرنے کا صبر کا فائدہ النصر مع صبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 34 امانت داری کا بدلہ الامانۃ عز، امانت داری عزت کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 35 وعدہ الوعدۃ دین، وعدہ قرض کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 36 سخاوت کا نقصان الجنت دار الاشقیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے۔ حدیث نمبر 37 سخاوت کا نقصان الجنت دار الشیح لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہ ہوگا بخیل۔ حدیث نمبر 38 رات کا کھانا نہ کھانے کا نقصان ترک العشاء محرم، رات میں بھوکا سونا کمزور کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 39 عمل کا بدرہ کم تدین، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حدیث نمبر 40 رات میں سونے کا حکم توضأ وارقد، باوضو سویا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے محمد باقشم جو مدرسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ تقریر سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ترجمہ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ مکہ سے مدینہ، مکہ سے دور بہت دور ملک عرب میں ایک اور شہر ہے، اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ سے کچھ لوگ مکہ آتے تھے، مکے میں آ کر اللہ کا پیام سنتے تھے اور اللہ کا پیام سن کر مسلمان ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے باتیں بتانے کے لیے مدینہ بھیجا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے اور لوگوں کو دین کے باتیں بتاتے تھے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے اور مسلمانوں کو اللہ کا پیام سناتے تھے۔ اب مدینہ میں تھوڑے
بڑے مسلمان ہو گئے تھے. یہ مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تیار تھے اور اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار تھے. مکے میں سب مسلمان مصیبت میں گرفتار تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ جانے لگے. باپ بھائی کو چھوڑ کر مدینہ جانے لگے. ایمان لے کر اور سب کچھ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے. مسلمان باپ بھائی بیوی بچوں کو چھوڑ کر مدینہ جانے لگے. اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے محمد باقشم جو تقریر کر رہے تھے. اب میں اور ایک طالب علم جو اسی مسجد میں اور اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، سعود بن عبد الرحیم خلیدی، جمعے کے شرائط سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مدور سے. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے. جمعے کی نماز فرض ہونے کے لیے 7 شرائط ہے. پہلا مسلمان ہونا، دوسرا بالغ ہونا، تیسرا عقل ہونا، چوتھا مرد ہونا، پانچواں تندرست ہونا، چھٹواں مقیم ہونا، ساتواں آزاد ہونا. نماز جمعے کے شرائط. جمعے کی نماز صحیح ہونے کے لیے 6 شرائط ہیں. پہلا جمعہ کسی آبادی میں ہو، دوسرا جمعہ ظہر کے وقت میں ہو، تیسرا نماز سے پہلے 2 خطبے ہو، چوتھا جمعہ شہر میں ایک ہی جگہ ہو، پانچواں جمعے کی نماز جماعت سے پڑھی جائے، چھٹواں جمعہ پڑھنے والے کم از کم 40 ایسے مرد ہو جن پر جمعہ فرض ہو. خطبے کے ارکان 5 ہیں. پہلا دونوں خطبوں میں الحمدللہ کہنا، دوسرا دونوں خطبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے درود بھیجنا، تیسرا دونوں خطبوں میں تقوی کی وصیت کرنا، چوتھا کسی ایک خطبے میں قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کرنا، پانچواں دوسرے خطبے میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے نماز جنازہ حبیب احمد مسجد اولیٰ سے سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنازے کی نماز کی نیت نویت فرض صلاة الجنازة على هذه المیت باربع تکبیرات مع الامام للہ تعالی اللہ اکبر. جنازے کی نماز کی پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ پر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جنازے کی نماز کی دوسری تکبیر میں درود ابراہیم پر درود ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. جنازے کی نماز کی تیسری تکبیر میں یہ دعا پر دعا مغفرت اللہم مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و دخیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتو منا فعلی اہل الاسلام ومن توفیتو منا فتوفو علی الایمان. جنازے کی نماز کی چوتھی تکبیر میں یہ دعا پر اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ورحمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد اولیٰ سے صالح بھائی اسماعیل، ایمان مجمل ایمان مفصل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان مجمل. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ. ترجمہ اے اللہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے سب احکام قبول کیے. ایمان مفصل. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اچھی بری تقدیر پر کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوفی جابری مسجد اولا سے حدیثیں سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث صبح کا اٹھنا نوموں سے باتی امنارک صبح کا سونا رزق کو رکتا ہے. دوسری حدیث السلام قبل الکلام بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. تیسری حدیث طہارت الصفائی الطہور شطر الایمان پاکی آدھا ایمان ہے. چوتھی حدیث وضو الوضوء مفتاح الصلاۃ وضو نماز کی کنجی ہے. پانچویں حدیث نماز الصلاۃ عماد الدین نماز دین کا ستون ہے. چھٹویں حدیث دعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا مقصد. ساتویں حدیث تلاوت القرآن افضل العبادت قراءۃ القرآن قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے. آٹھویں حدیث روٹی اور کھانے کا احترام اکل الخبز روٹی کی عزت کرو. نویں حدیث بازار میں کھانے کی ممانعت الاکل فی الذوق عندنا بازار میں کھانا ہائی کے پن کی نشانی ہے. گیارہویں حدیث علم کا حاصل کرنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. بارہویں حدیث شرم و حیا الحیاء من الایمان حیا ایمان کا جز سے. تراویح حدیث سترائے نفاذت تنظف فإن الاسلام نظیف صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. چودہویں حدیث ماں کا مقام الجنت تحت اقدام الامہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پندرہویں حدیث باپ کا درجہ الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. سولہویں حدیث چاچا اور خالہ کا مرتبہ العم والد خالۃ والدہ چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے. خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے. سترہویں حدیث پڑوسی کے حقوق للجاری پڑوسی کا بھی حق ہے. اٹھارہویں حدیث بڑوں کا ادب فلیس منا من لم یغفر کبیرنا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. خود المسلم خود مسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرج وہلان آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.